اب اللہ تعالیٰ مزید احسان بیان فرما رہا ہے، اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، جب آپ کی بہن چلی اور پھر کہا کیا میں تمہیں وہ لوگ نہ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کریں۔ اصل میں جب یہاں پہ اس کو لے کر آئے، بچے کو لے کے آئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ بھوکے تھے تو بات ہوئی کہ ان کو دودھ کون پلائے۔ تو اب بہت ساری عورتوں نے ٹرائی کی لیکن آپ نے کسی کا دودھ منہ میں بھی نہیں لیا۔ آپ کی بہن بھی اسی محل میں کام کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں کوشش کرتی ہوں۔ تو آپ کی بہن نے جب کوشش کی تو آپ نے فوری طور پہ دودھ پینا شروع کر دیا، تو سب خوش ہو گئے، کہا کہ تم ہی اس بچے کی پرورش کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے تو دودھ نہیں آتا، میں تمہیں اپنی والدہ کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ مجھے امید ہے کہ جب میرا دودھ پی لیا تو میری والدہ کا بھی دودھ پی لے گا یہ بچہ، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ اس بچے کی پرورش کر لے گی۔ تو پھر آپ کی والدہ کو بلایا گیا۔ اب والدہ کو تو ماشاءاللہ دودھ آ رہا تھا، بچے کی پیدائش ہوئی تھی، تو پھر آپ کی والدہ آ گئی تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو فرجعناک الی امک، تو ہم نے آپ کو آپ کی ماں کے پاس بھیج دیا، ماں کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور وہ غم نہ کرے، کیونکہ ماں کو تو بڑا غم ہوتا ہے جب بچہ اس سے جدا ہو جائے۔ اب یہ بھی قدرت کے نظام ہے، تو وہ بادشاہ جس طرح چاہے اپنے کاموں کو کر دے۔ تو اب دشمن کے محل کے اندر اپنے محبوب کی پرورش ہو رہی ہے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور آپ نے جان کو قتل کیا تو ہم نے آپ کو غم سے نجات دی۔ اب یہ دیکھیں یہ اللہ کا فرمان ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ادب کا تقاضا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف قتل کی نسبت نہ کی جائے۔ ہوا یہ کہ ایک قبطی جو فرعون کا قوم کا آدمی تھا، اس کی لڑائی ہو رہی تھی بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے ساتھ، تو وہ ظلم کر رہا تھا۔ تو بنی اسرائیل کے آدمی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حالانکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کو 10-12 سال ہو گئی ہے، اس سے زیادہ تھوڑی اوپر نیچے ہوگی، تو اس نے مدد کے لیے پکارا۔ تو آپ جو کہ جوان بچے تھے اس وقت، تو آپ نے اس بنی اسرائیلی کو بچانے کے لیے اس ظالم آدمی کو دور کرنے کے لیے ایک آپ نے گھونسا مارا۔ تو اب گھونسا مارنے سے کسی کو مارنا مقصد تو نہیں ہوتا، لیکن قدرت خدا کی دیکھیے وہ قبطی اس وقت مر گیا۔ تو چونکہ آپ کا نہ تو قتل کا ارادہ تھا اور نہ کوئی چاہتے تھے ایسا، لیکن وہ مر گیا، تو آپ فوری طور پہ چلے گئے۔ اگلے دن پھر جب آپ نکلے تو پھر وہی اسرائیلی تھا، پھر کسی قبطی سے لڑائی کر رہا تھا۔ تو آپ نے اس اسرائیلی کو دور کہا کہ تم روزانہ تم اس قسم کے کام کرتے ہو، تو وہ سمجھا کہ آج مجھ کو گھونسا مار دیں گے، کل اس کو مارا تھا وہ مر گیا، اگر مجھ کو مار دیا میں بھی مر جاؤں گا۔ تو وہ چھڑا کے بھاگا اور جا کے فرعون کے یہاں پہ اس نے پوری رپورٹ کر دی، یعنی اسرائیلی تھا وہ، کل اسی کی جان بچائی تھی آپ نے۔ اب خوف میں آ کر اس نے فرعون کو شکایت کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے کل بھی تمہارا بندہ مارا تھا اور آج بھی جو مارنا دے۔ اب فرعون کو جب اطلاع ملی تو فرعون جلاد کو بھیجا کہ جاؤ جا کے ان کو پکڑو اور قتل کرو۔ تو وہاں پر فرعون کے دربار میں ایک مومن بھی تھا، اس نے فوری طور پہ آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، موسیٰ علیہ السلام فوری طور پہ اس علاقے سے نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے آپ کو غم سے نجات کی، وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا، اور ہم نے آپ کو آزمائشوں میں ڈالا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہ آزمائشیں بڑی آئی ہیں۔ اب دیکھیں آزمائش ہے کہ پیدا ہوتی ہے آزمائش ہے کہ قتل کیے جائیں گے، کیونکہ اس سال میں پیدا ہوئے ہیں جس سال میں قتل کیا جاتا ہے بچوں کو۔ پھر ماں سے جدائی ہو گئی، پھر دریا میں ڈال دیے گئے،
پھر دریا سے فرعون کے دربار میں آزمائش ہوئی ہے آگ اور یاقوت کے ذریعے، پھر وہاں سے نکلیں تو یہ ایک مظلوم کی جان بچائی آپ نے، لیکن وہ بھی مظلوم آپ کا دشمن ہو گیا، اور پھر آپ کے لیے پیچھے جلاد لگا دیے تو آپ کو وہاں سے مصر سے نکلنا پڑا، اور مصر سے نکل کے آپ مدین چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، تو آپ کئی برس مدین والوں میں ٹھہرے رہے۔ وہاں پہ مدین میں آپ تشریف لے گئے، پھر وہاں پر اس واقعے کا بھی ذکر ہے، جب آئے گا ذکر کریں گے، پہلے آ بھی چکی وہ بات۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں پر آپ ملازم ہو گئے، اور وہاں پر پھر آپ کی ان کی بیٹی سے صفورہ جن کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ کا نکاح بھی ہو گیا، اور اتنا عرصہ رہے کہ آپ کی عمر 40 کو پہنچ گئی، اور پھر وہاں سے 28 سال آپ نے گزارے وہاں پہ، تو وہاں سے پھر آپ واپس ہوئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اسی بات کا ذکر فرما رہا ہے، ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر آپ ایک ٹھہرائے وعدے پہ حاضر ہوئے موسیٰ، یعنی پھر آپ ایک جو اللہ نے ٹائم مقرر کیا تھا اسی ٹائم میں پھر مصر میں تشریف لے آئے۔